الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سورہ البقرہ آیت نمبر 2 ترجمہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ لفظ ذالکہ جو ہے یہ اشارہ ہے، جیسے انگلش کے اندر دس دیٹ دیز دوز اسماء اشارہ ہے، اسی طرح عربی زبان کے اندر تلکا ذالکا ھذا ھذہ یہ اسماء اشارہ ہے۔ ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ۔ اب مفسرین کرام کہتے ہیں کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن اشارہ دور کا کیوں کیا گیا؟ اس کی دو مفسرین کرام نے وجوہات بیان کی۔ ایک اصل کتاب کی طرف اشارہ ہے، قرآن پاک چونکہ جو اصل ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ دوسری رائے مفسرین اکرام نے یہ قائم کی کہ اس کے علو مقام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ وہ مقام ہے، یعنی جو بلند مقام والی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر الکتاب کتاب جو ہے قرآن پاک کے لیے لفظ استعمال ہوا، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب شک جو ہے وہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ کتاب کے اندر کوئی شک ہو، دوسرا یہ ہے کہ کتاب کو سمجھنے میں جو سمجھنے والا ہے وہ کوئی خطا کرے۔ جہاں تک کتاب کی بات ہے تو کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں، ہاں جہاں تک سمجھنے والا ہے وہاں عقل میں فطور ضرور ہو سکتا ہے، وہ انسان کی سمجھ ناقص ضرور ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم فی ریب، کہ اگر تم شک کے اندر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ انسان کی عقل کے اندر شک ضرور ہو سکتا ہے لیکن اس کتاب کے اندر شک نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی قرآن پر اعتراض کرتا ہے تو دراصل اس کی سمجھ میں فرق ہے، قرآن میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین ہدایت ہے یہ تقوی والوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے جب ہم سارے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمانیات کی بات ہو تو مقصود تقوی ہے، ہدایت کی بات ہو تو تقوی والوں کے لیے، عبادت کی بات ہو تو مقصد حصول تقوی ہے، معاملات کی بات ہو تو مقصود تقوی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے عزت کی بات کی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو وہاں بھی فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والے وہی ہیں جو تم میں تقوی والے ہیں۔ یہ تقوی ہے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کیا آپ کا گزر کبھی خاردار جاڑیوں والے راستے سے ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چڑھایا کرتا تھا تو میرا گزر ایسی راہوں سے ہوتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا پھر آپ وہاں سے کیسے گزرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا تھا اور کپڑوں کو بچاتا ہوا گزرتا تھا۔ وہ کہنے لگے یہی تقوی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہے لیکن اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا رہے، یہ اس طرح کی جو زندگی ہے یہ تقوی والی زندگی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے متقی کی یہ علامت بیان فرمائی کہ متقی وہ ہے جو گناہ پر قائم نہ رہے اور عبادت پر غرور نہ کرے۔ دوسرا سوال یہ کہ جب انسان کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان کی محبت کے اندر ایک لڑکی جو گرفتار ہو گئی، اب لیکن وہ نوجوان جو ہے وہ صوم و صلات کا پابند تھا، وہ جب مسجد میں آتا جاتا رستے میں وہ لڑکی کوشش کرتی اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی لیکن وہ ناکام رہتی۔ ایک دن وہ کامیاب ہوئی، قریب تھا کہ وہ زنا کرتے، اللہ کی طرف سے خوف کی ایک لہر آئی اور وہ نوجوان گر کر بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی نے اسے وہاں سے اس کے گھر کے سامنے ڈال دیا، گھر والوں نے بیٹے کو دیکھا کہ بے ہوش پڑا، اسے گھر کے اندر لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد جب بیٹے کو ہوش آیا انہوں نے پوچھا تمہارا ماجرا کیا ہے؟ تو بیٹے نے بتایا کہ اس طرح میں قریب تھا کہ گناہ کرتا، اللہ کی طرف سے خوف کی لہر آئی، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ واقعہ بیان کر رہا تھا تو وہ لہر دوبارہ آئی، وہ نوجوان گرا اور اس کا وصال ہو گیا۔ لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب مدینے کی گلیوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک نوجوان اللہ کے خوف کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ بات پھیلتے پھیلتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔
آپ اس نوجوان کے گھر تشریف لے گئے، گھر والوں سے اس کا معاملہ پوچھا، جب گھر والوں نے بتایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نے مجھے خبر کیوں نہ کی، میں وقت کا امیر المومنین اس نوجوان کی نماز جنازہ ادا کرنا چاہتا تھا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر والوں سے پوچھا کہ اس نوجوان کی قبر کدھر ہے، اس نوجوان کی قبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، آپ نے اس قبر سے خطاب فرمایا، آپ نے کہا اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ رب العزت اسے 2 جنتوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو قبر میں سے آواز آئی اے امیر المومنین، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، رب کائنات نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔